20 سال میں امام 14 سال قید رہے، یعنی آن آف امام کو کیسے رہائی ملتی رہی۔ اور ایک بات اور یہاں پہ واضح کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ جب امام کی شہادت ہوئی تھی اس سے کچھ دن پہلے امام کو اس جیل سے نکال دیا گیا تھا، قید خانے سے نکال دیا گیا تھا، جو آپ روایتوں میں سنتے ہیں کہ اتنا انڈر گراؤنڈ، اتنا اندھیرا، سورج نہیں، ہوا نہیں۔ آخری امام کی زندگی کا کم از کم لاسٹ ویک وہاں نہیں تھے امام، بہت بڑا قید خانہ تھا۔ اچھا، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ تاریخ میں نہیں ہیں، مصائب میں پڑھی جا رہی ہیں تو جنریشن سے پڑھی جا رہی ہیں، چلے ٹھیک، اب وہاں پہ ضرورت نہیں ہمیں بہت ریسرچ کی، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو اچانک ہمارے یہاں نئی سٹارٹ کی جاتی، ان کو وہیں روک دیں تو بہتر۔ اب اتفاق ایسا ہے کہ میں نے ایک دن میں 4 مختلف علماء سے یہ جملہ سنا کہ 7ویں امام کو زہر دے کے شہید کیا گیا، اور بھی معصومین کو زہر دے کے شہید کیا گیا ہے، بٹ دیئر از اے ڈفرنس۔ اور ڈفرنس کیا بتا رہے ہیں کہ دوسرے اماموں کو جب زہر دیا گیا تو کم از کم ان کے پاس اتنا اسپیس تھا کہ وہ تڑپ سکے، 7ویں امام کو زہر دیا گیا تو اتنی اسپیس بھی نہیں تھی کہ امام تڑپ سکے۔ یعنی وہ جو قید خانہ آپ سنتے ہیں کہ اگر آدمی اس میں لیٹ جائے تو پیر نہیں پھیلا سکتا ہے، کھڑا ہو تو اس کا سر چھت سے ٹکرائے۔ آخری جو امام کا ویک ہے وہ یہ قید خانہ نہیں تھا، یہ غلط فہمی، وہ بہت بڑا قید خانہ تھا، بہت وسیع۔ اور اسی لیے ہے کہ جس نے امام کو زہر دیا، سندی ابن شاہق،